مرحبا 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما آدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ فروغ نعت میں ہم وقت سرگرم عمل وطن عزیز پاکستان کا واحد رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ادارہ الفجر نعت اکیڈمی جو کہ لاتا ہے یاد محبوب خدا ٹرانسمیشن، اس رمضان کے پرمسرت موقع پر مغفرت کے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے ہمیں یہ مغفرت کا مہینہ ملا۔ اب ہم چلتے ہیں ایسی گفتگو کی جانب جو سن کر آپ کو ایک احساس پیدا ہوگا، ایک سلسلہ بنے گا کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے پیارے بندوں سے کام لیتا ہے انہیں نیکی کے کاموں پر لگا دیتا ہے، جسے چن لیتا ہے نا اپنے کام کے لیے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ راہ دکھا دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ آج ایک ایسی ہستی موجود ہیں جو الحمدللہ انتہائی معتبر ثناءخواں بھی ہیں، اور الحمدللہ سب سے بڑا کام جو انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ذمہ داری کا لیا وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر کی تعمیرات کروانا، اللہ کی گھر کو تعمیر کرنا، علاقے میں ایک بہترین مسجد قائم کرنا۔ ناظرین، آپ ان کو عموماً آئے دن اکثر و بیشتر ہر ٹی وی چینل پہ دیکھتے ہیں، مختلف پروگرامز میں دیکھتے ہیں، کسی تعارف کے حضرت محتاج نہیں ہیں، اور ان سے میرا تعلق الحمدللہ عرصہ دراز سے اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ ان کی نجی مصروفیات بھی بہت زیادہ ہیں، اور اس کے بعد سب سے بڑی مصروفیت جو انہوں نے کی ہے وہ اللہ کے کاموں میں لگ جانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم سے مسجد جو قائم کر رہے ہیں اس کا نام بھی جامع مسجد اولیاء ہے۔ الحمدللہ اس میں بہترین سے ایک مدرسہ بھی تعمیر کیا جا رہا ہے جس کا نام ہے مدرسہ خیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ایک بات کہنا چاہوں گا، لوگ جو عموماً باتیں کر رہے ہیں کہ نعت خواہوں کے اوپر ایک بلیم لگتا ہے کہ نعت خواہ کیا کرتے ہیں، صرف نعتیں پڑھ گئے اور سو گئے اور ایسا ہوا اور ویسا ہوا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو اصل حضور کے ثناء خواہ ہیں وہ الحمدللہ میں نے اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھا۔ فرید بھائی ان انسانوں میں آتے ہیں کہ آپ اپنی مصروفیت نعت خوانی کے علاوہ جو آپ کی مصروفیت ہوتی ہے وہ مسجد میں ہوتی ہے، مسجد کے علاوہ آپ کی اپنی ایک شاپ ہے الحمدللہ، وہاں آپ کی مصروفیت ہوتی ہے۔ الحمدللہ ان تمام چیزوں کے حساب سے انتہائی معتبر شخصیت جو ہر کام کو اپنی پوزیشن پر لے کر چل رہے ہیں اور بہترین ثناء خواں بھی ہیں، اور آپ کا نام ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خواہوں کے ناموں میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر اتنا کرم فرمایا ہے، یہاں تک کہ آپ الحاج خورشید احمد جو کہ ایک پاکستان کا بہت بڑا نام، جن کے ہم آج تک ان کے معاملات کو لے کے ہم سنتے ہیں تو آج ہمیں وہی لگتا ہے کہ آج خورشید بھائی ہم میں موجود ہیں۔ ایسا جیتا جاگتا نعت خواں جو ایک نعت خوانی کی روح ہمارے دلوں میں پھونک کے چلے گئے، آج وہ زیر مزار ہوتے ہوئے بھی ہمارے دلوں میں موجود ہیں۔ الحمدللہ یہ ان کی شاگردی میں بھی انہوں نے اپنا کافی عرصہ گزارا۔ الحمدللہ آج میں آپ کا تعارف کراتا چلوں، انتہائی معتبر شخصیت محترم جناب محمد فرید احمد بنوی خورشیدی بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش، بڑی مہربانی، اس رحمتوں برکتوں میں بہت ہی ممنون مشکور ہوں جناب محمد عمران قادری بھائی کا، الفجر نعت اکیڈمی کا بہت خوبصورت پروگرام ماشاءاللہ کیا کرتی ہے، اور بہت سارے ثناء خوانوں کو الفجر نے متعارف کرایا ہے۔ جن کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے ان کے لیے الفجر پلیٹ فارم ہے، جس نے شعبہ نعت میں بہت کام کیا ہے۔ بہت سارے ثناء خواں اس پلیٹ فارم سے آج اپنا ایک نام، اپنا ایک مقام بنائے ہوئے ہیں، ان میں بھی شامل ہوں، کیونکہ جب میری کوئی شناخت نہیں تھی تو اس وقت الفجر نے میری شناخت بنائی تھی عوام کے سامنے۔ ان سے ایک میری آڈیو کیسٹ ریلیز ہوئی تھی،
اور بے شمار ثنا خانوں کی کیسٹیں یہاں سے ریلیز ہوئی ہیں اور انہوں نے آج اپنا ایک مقام بنایا ہے۔ عمران بھائی بہت شکریہ، اور جتنا آپ نے کچھ کہا وہ مطلب میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن یہ اللہ کی کرم نوازیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں، حضور کے صدقے میں کرم ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ جس نے اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں مجھے اپنے کاموں میں لگا رکھا ہے، اپنی اور اپنے محبوب کی ثنا و توصیف میں مصروف عمل رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی حساب سے دیکھا جائے تو میرا اپنا کام ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا بزنس ہے، اس کو بھی دیکھتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے سارے معاملات ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ فرید بھائی، یہ ماشاءاللہ اتنا بڑا منصب آپ نے نعت خوانی کا یہ سنبھالا ہوا ہے، اس کے ساتھ پھر ایک ذمہ داری سب سے بڑی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر ڈال دی کہ مسجد کے حوالے سے، تو اس شوق کیسے بیدار ہوا اور یہ نعت خوانی میں قدم کیسے رکھا، اور اتنا پیارا شعبہ نعت خوانی کا، پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ ماشاءاللہ خادم مسجد بن جانا آسان بات نہیں ہے، اللہ کے گھر کو کامیابی سے ہمکنار کروانا اور لے کے چلنا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ان سے یہ کام لیتا ہے جن کو پسند فرماتا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ یہاں تک کیسے پہنچے ذرا اس کے حوالے سے ہمیں تھوڑا بتائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اچھے سوال آپ نے کیے ہیں۔ میں بتاتا چلوں کہ میں جو ہے 1985-86 سے مطلب شوبز سے ہی وابستہ رہا۔ میں نے مختلف جو ہیں ٹی وی ڈرامے بھی کیے، ریڈیو پہ بھی کام کیا، اور ایک 89 میں ایک دور چلا تھا بنا کا گیت مالا کا، امیر ثانی کے نام سے، تو اس میں بھی آڈیو میں نے بہت ساری کی اور کرتا چلا آیا۔ پھر میں کیونکہ اسٹیج وغیرہ بھی ٹی وی بھی مختلف اس سے کر رہا تھا، شوبز سے وابستہ تھا، تو ہوا یہ کہ میں ایک دن اپنے گھر بیٹھا تھا اور میری مسز نے دسترخوان بچھایا اور میں نے ریموٹ اٹھایا، ٹی وی آن کیا تو الحاج خورشید احمد صاحب کی نعت چل رہی تھی۔ تو وہ دل پر اس نعت نے ایسا اثر کیا کہ میری سمجھ لیں دنیا ہی بدل گئی، ایسا کرم ہوا، میں اس میں اتنا محو ہو گیا۔ مسز نے میری کھانا لا کے رکھ دیا، کھانا بھی ٹھنڈا ہو گیا، مجھے نہیں پتا، بس وہ میں نعت ہی سن رہا تھا۔ تو جب دل نے فیصلہ کیا یار میں کیوں نہ حضور کی ثنا و توصیف کروں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو حضرت ہم بھی سننا چاہیں گے وہ نعت کون سی تھی جو آپ نے سنی اور آپ کے دل پر لگی، اور آپ پہلی نعت کے بعد اس طرح منظر عام پر آئے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیے گا۔ جی میں ضرور بتاؤں گا الحمدللہ، کیونکہ وہ نعت ایسی تھی کہ جس نے ایسا اثر کیا، اور وہ نعت تھی خورشید صاحب جو پڑھ رہے تھے، کمال احمد شاہ جان پوری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی نعت تھی، وہ جب وہ آپ حیات تھے اس ٹائم میں، تو 1999 کی یہ بات ہے، پیش کرتا ہوں۔ مرحبا کیا روزہ سرکار ہے، 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 سارا عالم طالب دیدار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے۔ الحمدللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس نعت سے میں نے آغاز کیا تھا۔ الحمدللہ پھر سن 2000 میں میں الحاج خورشید صاحب کا شاگرد ہوا، اور سن 2001 کے اندر حضور کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ماشاءاللہ، اور جب سے میں حضور کی ثنا و توصیف میں لگا ہوا ہوں، اور الحمدللہ میں داخل سلسلہ بھی ہوں قادری چشتی ابوالعالی جہانگیری۔ میرے مرشد قبلہ حضرت بننے میاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حیات تھے ماشاءاللہ سے، آپ کا سوال تھا کہ آپ مسجد کی طرف کیسے آئے، تو اس کا ہوا یہ کہ میں اپنے مرشد کی خدمت میں ایک دن بیٹھا تھا، تو میں جب بھی اپنے حضرت کے پاس ملاقات کے لیے جاتا تھا تو رات کے ایک پہر میں جایا کرتا تھا، اپنی دکان سے اپنے کاروبار سے ہر معاملات سے فارغ ہو کے عمران بھائی میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہو جاتا تھا۔ اچھا ایسا بھی نہیں کہ میں ہر دن چلا جاتا ہوں، میں نے ہفتے کا ایک دن کوئی باندھ رکھا تھا تو میں اس میں چلا جاتا تھا۔ تو ایک دن میں حضرت کی خدمت میں تھا، کافی دیر گفتگو رہی، بات رہی، اور دوران گفتگو حضرت قبلہ نے مجھ سے کہا کہ بیٹے آپ ہمارے لیے جگہ تلاش کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے حضور۔ بولنے کہ آپ نے سمجھا میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا جی حضور، آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے جگہ
تلاش کریں؟ بولے کہ ہاں، جہاں ہم اب بھی رہیں اور بعد میں بھی رہیں۔ تو پھر کہنے کے بعد پھر مجھ سے کہا کہ آپ نے اب سمجھا کہ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا جی حضور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے میں ابھی حیاتی میں ہوں، اب بھی رہوں، اور جب میں پردہ کر جاؤں تو اس کے بعد۔ تو بولنے لگے ہاں یہی بات ہے۔ تو الحمدللہ عمران بھائی، اللہ کا یہ کرم تھا، اور ایسا کرم ہوا، وہ کون سی مبارک گھڑی تھی وہ جب حضرت نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں رات کا وقت تھا، تقریباً میں نے جب گھڑی میں نظر ڈالی تھی تو تقریباً رات کے کوئی 1:30 بج رہے تھے۔ میں وہاں سے حضرت سے رخصت ہوا اور اپنے گھر سوچتے سوچتے پہنچا، اور یہی سوچتے ہوئے میں جو ہے سو گیا۔ اور جب میں صبح اٹھا تو مجھے اشارہ ہوا کہ آپ فلاں جگہ پہ چلے جائیں۔ پھر میں چلا گیا۔ وہ اشارہ یہ تھا کہ میں کرنگی میں الیاس گوٹ، جمعہ گوٹ، حسن گوٹ، ریڑھی کی طرف ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ ہمارے ایک عزیز تھے، وہ وہاں پہ لاٹوں کی خرید و فروخت کر رہے تھے۔ میں سیدھا ان کے پاس گیا۔ ان کے پاس جب میں گیا تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی مجھے ایک جگہ چاہیے۔ بولنے کہ ہاں مل جائے گی۔ کتنی بڑی جگہ ہے؟ میں نے جی بڑی چاہیے۔ تو اب اسٹارٹ ہوئے مطلب 100 گز سے۔ 100 گز میں نے کہا جی کم ہے۔ 200 گز میں نے کہا کم ہے۔ 300 گز کم ہے۔ 400 گز میں نے کہا کم ہے۔ وہ چونک گئے، بولے 400 بھی کم ہے؟ تمہیں پتہ 400 گز کتنی ہوتی ہے؟ میں نے کہا جی نہیں مجھے تو۔ بولے 400 گز بہت بڑی جگہ ہوتی ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ بولے تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا جی میں اللہ کا گھر بناؤں گا۔ کہنے کہ بھائی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس جگہ پہ کوئی اپنے اہل سنت والجماعت کی کوئی مسجد نہیں ہے، تو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھنی، حضرت صاحب نے دیکھنی ہے۔ بولنے کہ اچھا حضرت صاحب نے دیکھنی ہے، تو حضرت صاحب کہاں ہیں؟ میں نے کہا حضرت صاحب تو گھر پر ہیں۔ تو بولنے کہ ٹھیک ہے آپ ان کو بلا لیں۔ تو میں وہاں سے پھر چلا، اور پھر میں نے حضرت کے گھر پہ فون کیا۔ باجی نے اٹھایا۔ میں نے کہا باجی حضرت صاحب بیدار ہو گئے؟ بولنے کہ ہاں وضو فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت سے آپ کہیے گا کہ آپ تیار ہو جائیں، میں آپ کو لینے آ رہا ہوں۔ تو عمران بھائی میں وہاں سے نکلا، اپنے گھر گیا۔ گھر سے میں نے گاڑی لی۔ گاڑی لے کے جب میں حضرت کے گھر پہ پہنچا اور میں نے جیسی دستک دی تو میں نے دیکھا کہ سامنے حضرت پورے لباس میں تیار کھڑے ہیں۔ مجھے کہنے لگے بیٹے چلیں؟ میں نے کہا جی حضور۔ میں آگے بڑھ کے میں نے گاڑی کا گیٹ کھولا، حضرت گاڑی میں بیٹھے، چل دیے۔ میں نے گاڑی چلائی جی 4 نمبر کرنگی 4 سے کرنگی 6 کی طرف، پھر آگے نیوی کی دیوار آتی ہے، میں وہاں تک۔ اور وہاں سے جب میں سینٹر میں پہنچا تو مجھ سے حضرت کیا کہہ رہے ہیں، بھیا ہمیں تم جنگل میں کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے کہا حضور وہ رات کو آپ نے فرمایا تھا نا کہ ہمارے لیے کوئی جگہ لے لیں، تو میں وہ دکھانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ اچھا وہ تسبیح کیونکہ پڑھنے میں مصروف تھے، میں اپنی گاڑی چلاتا ہوں، میں سیدھا وہاں پہ پہنچا۔ جب میں صابر بھائی کے گھر پہنچا تو گاڑی سے اترا، میں نے ان کے دروازے پہ دستک دی تو میرے پیچھے حضرت بھی جو ہے گیٹ کھول کے کھڑے ہو گئے تھے۔ صابر بھائی نے جیسے ہی گیٹ کھولا تو سامنے حضرت کو جو دیکھا تو وہ تو کہہ رہے سبحان اللہ۔ ان کو دیکھ کے اتنے دیوانہ وار ہو گئے کہ ان کی خوشی کا کوئی انتہا نہیں تھی کہ کیا ہوا۔ اپنے گھر میں پلنگ بچھایا، کرسیاں بچھائیں، یہاں بیٹھے، سائیں آ گئے، بڑے خوش ہوئے۔ حضرت اندر گئے، سائیں ناشتہ کر لیں، وہ کرنے بولے میں ناشتہ کر کے آیا ہوں۔ اور پھر انہوں نے بڑی مشکلوں سے جو ہے بہت زور جب کیا تو حضرت نے ذرا سی چائے لی، اس میں سے تھوڑی سی آپ نے پھر باقی وہ مجھے دے دی کہ آپ پی لو۔ میں نے پی لی۔ پھر صابر بھائی اپنے ساتھ انہیں اسکوٹر پہ لے کر گئے اس زمین پر۔ وہ زمین کو دیکھا، زمین کو دیکھنے کے بعد حضرت نے وہاں پہ کئی بار چہل قدمی فرمائی، دیکھتے رہے، ادھر گئے، میں ان کے پیچھے۔ پھر ایک مقام پہ آ کے عمران بھائی حضرت رک گئے۔ جب حضرت رکے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹے یہ جگہ ٹھیک ہے، آپ جو ہے لے لیں، یہ کہا اور آگے چل دیے۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ پھر فرید بھائی آپ نے وہ جگہ خریدی اور پھر اس کے بعد یہ مسجد کا سلسلہ شروع ہوا۔ اچھا تو حضرت یہ تو مجھے بتائیے تھوڑا سا کہ ماشاءاللہ یہ آپ نے کام شروع کر دیا، تو ابھی کس طرح سے اس پہ کام جاری ہے اور آگے کیا ضروریات ہیں، کیا معاملات ہیں آپ کے؟ کیونکہ یہ کام تو زندگی بھر بندہ کراتا رہے تو وہ پورے نہیں ہوتے، تو اس میں کتنی آپ کو پیچیدگیوں سے گزرنا پڑ رہا ہے، اور یہ فنڈنگ وغیرہ کے معاملات، اور لوگ کوئی تعاون کر بھی رہے ہیں آپ سے، یا اس میں تعاون کی ابھی بھی ضرورت ہے؟ آپ کی کتنی چھتیں ہو گئیں، رمضان کے حوالے سے کیا کام چل رہا ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ جی الحمدللہ، جب بھی یہ جگہ میں نے لی تو یہ میں نے جگہ جو لی ہے وہ لی میں نے 1200 گز کی جگہ۔ اس میں میں نے 400 گز پر اپنی والدہ کے نام سے مسجد بنائی، 400 گز پر میں نے اپنے والد کے نام سے مدرسہ بنایا، اور 400 گز پر میں نے اپنے حضرت قبلہ کا دربار شریف بنایا۔ جب میں نے یہ جگہ لی تھی سن 2005 میں نے جگہ پرچیز کی تھی، جب یہ جنگل بیابان تھا۔ اچھا عمران بھائی، ہم نے سنا ہے کہ اللہ کا ولی جنگل میں منگل کیا کرتا ہے، یہ سنا تھا، لیکن یہ پھر ہم نے یہ حقیقت بھی دیکھا حضرت، کیونکہ جب ہم نے 2005 میں جگہ لی تھی
تو اس وقت جگہ لینے کے بعد حضرت نے اس مسجد کی بنیادیں اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی اور تقریباً 2.5 سال آپ حیات رہے، آپ کی زیر نگرانی وہاں سارا کام ہوتا رہا۔ اچھا، اس وقت جب میں نے وہ جگہ لی تھی تو میرے پاس جتنا کچھ تھا میں نے سب بیچ کے وہ جگہ خرید لی تھی۔ تو مجھے میرے عزیز رشتہ دار، بہت سارے دوست احباب سارے یہ کہنے لگے پتہ نہیں ان کے مرشد نے ان پہ کون سا جادو کر دیا ہے، یہ پاگل واگل ہو گئے، انہوں نے اپنی ساری جگہ بیچ کے وہاں لگا دی۔ میں نے کہا یہ آپ لوگوں کو نہیں پتہ کہ سودا کون سا ہوا ہے۔ عمران بھائی میں اتنا خوش تھا، میں باخوشی رضا اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ دیا ہوا مال رب کا تھا اور رب کی راہ میں خرچ ہو گیا۔ تو میں نے وہ جگہ 1200 لی، پھر اس کو بنانا شروع کرا۔ جب بناتا رہا کرتا رہا تو پھر لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ اکیلے تو نہیں، اس میں دوسرے لوگوں کا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ پھر علماء اکرام سے بھی بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یقیناً آپ کا جو جذبہ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن لوگوں کا تعاون بھی ہوگا تو آپ اس کو بہتر طور سے اور جلد سے جلد بنا سکو گے۔ تو پھر میں نے اپنے حلقہ احباب میں، نعت خوانی میں، عزیز دوستوں میں، کاروباری حلقے میں بہت سارے لوگوں کو کہا، کافی لوگوں نے بڑھ کر آگے آئے اور کام کیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، میں نے شروع دن سے یہ رکھا سلسلہ عمران بھائی کہ میں نے کبھی بھی کسی سے بھی یہ نہیں کہا کہ جی مجھے دے دیں۔ میں نے کہا جی میں نے دعوت آپ کو دی ہے، آپ آئیں اور خود آ کر دیکھیں، اپنے ہاتھوں سے کام کرائیں۔ تو الحمدللہ اب تک جتنا بھی کام ہوا، ماشاءاللہ مسجد کی 2 چھتیں ہو گئی ہیں، نیچے کا پورا حصہ جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ مدرسے کی ہم نے اس دفعہ سے پھر سے، کیونکہ 2019 میں ہم نے مدرسے کی بنیاد رکھی تھی، پھر لاک ڈاؤن لگ گیا تھا، اس کی وجہ سے رک گیا تھا کام۔ اب ہم 2022 چل رہا ہے تو اس میں ہم نے رمضان میں کوششیں کی ہیں، لوگوں کو انفارم کیا ہے، میسیج کیا ہے کہ بھئی ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کار خیر میں تعاون کریں۔ یقیناً آپ کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو بھی اس کار خیر میں کام کرنا چاہتا ہے دل کھول کر آپ آئیں، کام کریں اور اپنے ہاتھوں سے کریں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم نے واقعی اپنے ہاتھوں سے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں کام کیا ہے۔ ماشاءاللہ فرید بھائی، آپ کی باتوں سے مجھے ایک چیز یہ بھی یاد آئی کہ ماشاءاللہ پچھلے 10-15 سالوں میں الحمدللہ الفجر نعت اکیڈمی سے آپ کا البم بھی ریلیز ہوا، وہ میرے خیال سے غالباً آپ کی زندگی کا پہلا البم تھا، پہلے البم کا شرف الفجر نعت اکیڈمی کو حاصل ہے۔ اس کا افتتاح بھی جو تھا وہ حضرت نے کیا تھا، آپ کی ملاقات بھی ہوئی، اور جو آج کل QTV پہ نصیر ملک صاحب جو ہوتے ہیں آڈیو میں، اس ٹائم پہ وہ بھی تھے، ہے نا۔ تو جب آپ بھی میرے گھر تشریف لائے تھے، نصیر ملک بھائی بھی گھر پہ تشریف لائے تھے اور حضرت وہاں پہ موجود تھے، تو ان سے آپ کی ملاقات بھی رہی ماشاءاللہ، اور ان کے سامنے دعائیں بھی ہوئیں ساری۔ اور الفجر سے ناظرین تقریباً آج سے 20 سال پرانی بات ہے جب میں نے البم کیا تھا، تو اتنی پرانی ہماری عمران بھائی کے ساتھ دوستی ہے، یہ پیار ہے، محبت ہے۔ اچھا، جب بھی ہم مل بیٹھے ہیں تو بڑی ہماری یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ حضرت دل باغ باغ ہو گیا آپ کی قربانیاں سن کے، اور یہ ماشاءاللہ 20 سال کے عرصے سے تو الحمدللہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں آپ کو دیکھتا ہوں، تو بڑا ایک اچھا سا لگتا ہے کہ یار الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نیک لوگ دنیا میں پیدا فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بڑھ چڑھ کر جامع مسجد اولیاء کے لیے اور دیگر جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بنائے، کیونکہ یہ کام اللہ تعالیٰ ہی ذمہ داری جب دیتا ہے نا، وہی اسی کا پیسہ خرچ ہوتا ہے دین میں، جس کا پیسہ حلال کا ہو نا وہی پیسہ خرچ کرتا ہے۔ پھر میں نے عمران بھائی یہ بھی دیکھا ہے کہ جیسے آپ نے بات فرمائی، میں اس کی تائید کروں گا اور میرے ناظرین بھی کریں گے کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے نا اسی سے کام لیتا ہے، اور جس کی رقم لینا چاہتا ہے اپنی خدمت میں اسی کی لگے گی، باقی کسی کی نہیں لگے گی۔ میں نے دیکھے ہیں، کیونکہ مجھے تقریباً 2005 اور 2022 آج چل رہا، 16-17 سال ہو گئے، میں نے اس میں بہت اسٹرگل کی، تقریباً 8 سال 9 سال میں لوگوں کے پیچھے بھاگا ہوں، لوگوں نے جس نے جہاں کہہ دیا جی میں دوڑا جا رہا ہوں، بھاگا جا رہا ہوں، لیکن پھر وہ یہ کہ لوگوں کے رویے بھی چینج ہو جاتے ہیں، تاثرات بھی چینج ہو جاتے ہیں، بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ تو میں بڑا ڈیسائیڈ ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن میں بیٹھا تھا مسجد میں، اپنی مغرب کا وقت تھا، میں اللہ کے حضور میں گڑ گڑا رہا تھا کہ باری تعالیٰ میں بہت لوگوں کے پیچھے گیا، تیرا گھر بنانا چاہتا ہوں، بلاتے ہیں لوگ، وعدے کرتے ہیں، وعدوں پہ وعدے، اور پھر نہیں کام ہوتا، اور بہت سے ایسے کہ جن سے کہا اچھا کیا کرنا، یہ کرنا، لو جی، وہ فوراً لگا دیتے ہیں۔ تو رب کی رضا جس میں ہوتی ہے، جس سے رب راضی ہوتا ہے، اس کے ہی پیسے لگاتا ہے۔ ہم لاکھ سمجھے اپنے جانب سے کہ یار یہ کروڑ پتی ہے، ارب پتی، کھرب پتی ہے، لیکن اللہ کو اس کا قبول نہیں ہے۔ ایک جو مزدور محنت کش ہے اس کا قبول ہے، اللہ تعالیٰ اس سے لگوا لیتا ہے۔ تو ماشاءاللہ آج میرے ساتھ میں کیونکہ تنہا چلا تھا، اور آج میرے ساتھ جو میرے دستے بازو تقریباً 20-22 لوگ ہیں الحمدللہ، جو شب و روز مسجد کی خدمت کرتے ہیں، سب جاب کرتے ہیں، سب لوگ جاب کرتے ہیں،
اور وہ لوگ سارے جابوں سے آنے کے بعد پھر مسجد کو سنبھالتے ہیں، سنوارتے ہیں، سدھارتے ہیں، شب و روز لگے رہتے ہیں۔ نہیں تو ایک وقت تھا کہ میں خود ہی جھاڑو دیتا تھا، خود ہی صفائی کرتا تھا، خود ہی سارے کام کرتا تھا۔ پھر لوگوں کا یہ سلسلہ جڑنے لگا، فرید بھائی ہم یہ کام کر لیں، ہم یہ کر لیں۔ میں نے کہا بھائی جو آتا ہے، اچھا جو آیا میں نے سب کو محبت دی، پیار دیا، اور وہ جڑتے چلے گئے۔ آج ماشاءاللہ 20-22 خدمت گزار ہیں اور شب و روز کام ہو رہا ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ فرید بھائی، یہ تو ایک سلسلہ مسجد کے حوالے سے ہوتا ہے۔ آپ ذرا نعت خوانی کی طرف آ جائیں تھوڑا سا، کہ حضور کی ثنا خوانی ماشاءاللہ آپ نے پہلی نعت بھی ہمیں بتائی کہ آپ نے یہ سنی، تو کون سا کلام آپ کا ایسا ہوا جو الحمدللہ کامیابی کی جانب گامزن ہوا اور دنیا نے دیکھا اور سنا؟ الحمدللہ میرے پاس جو البم ہوا وہ بھی آج تک مجھے نعتیں یاد ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا چیز کر کے اپنے آپ کو ایک لوہا منوایا نعت خوانی کے اندر، اس کے حوالے سے تھوڑا سا کوئی کلام پیش کریں اور مجھے اس کے حوالے سے بتائیں۔ بات ایسی کہ ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے، اور رب جس کو چاہتا ہے عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ شعبہ نعت کے اندر بہت بہت خوبصورت حسین آوازیں ہیں، اور لیکن جب رب تعالیٰ جس پہ مہربان ہوتا ہے تو اس کو بام عروج پہ پہنچا دیتا ہے۔ ہر کوئی حضور کی ثنا کرتا ہے الحمدللہ، اور میں نے بھی کی ہے، کوشش میں لگے ہیں، لیکن یہ اس کو میں نے اپنا ذوق اور شوق ہی رکھا ہے، اور ذوق اور شوق میں ہی پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ مختلف جگہوں پہ، مختلف ٹی وی چینل پر آپ سنا بھی کرتے ہیں، دیکھا بھی کرتے ہیں۔ ایک نعت پیش کی تھی میں نے کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ مختلف نعتیں ہیں، ان کے 2 اشعار میں پیش کر رہا ہوں۔ منگتوں کو سلطان بنایا، منگتوں کو سلطان بنایا، میرے کملی والے نے جب اپنا دربار سجایا، میرے کملی والے نے خطا سے بھرا ہوں، کرم کی نظر ہو، بروں سے برا ہوں میں آقا، بروں سے برا ہوں، کرم کی نظر ہو، خطا سے برا ہوں، کرم کی نظر ہو۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پہ، ان کا کرم ہے، ان کا کرم پہ، ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ فرید بھائی، بہت زبردست اور بہت ایک اچھے انداز میں ماشاءاللہ آپ نے کلام پیش کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہمت اور جرت میں رہنمائی فرمائے، اور آپ پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ آپ کی نیکی کے کاموں میں آپ کی مدد بے شک وہ کرتا ہے، اور زیادہ بھرپور طریقے سے ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنے رحمتوں کے سائے رکھے، اور بے شک اس کے سائے ہیں آپ پر، جب بھی آپ اتنا بہترین کام کر بھی رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ناظرین،
وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم تھوڑا سا آپ سے اجازت چاہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ فرید بھائی ہمارے آج کے مہمان نہیں ہیں، آئندہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ مختلف مواقعوں میں پیش ہوتے رہیں گے۔ تو اپنے ہوسٹ، اپنے میزبان محمد عمران انوار قادری کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ پر اس سے قبل میں گزارش کروں گا حضرت سے کہ رمضان کی مبارک ساعتیں ہیں، تو اس میں کوئی دعائیہ کلام پیش کریں اور اس پر اتفاق فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ محمد راشد اعظم وطن عزیز کا بین الاقوامی شہرت حامل ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بہت اچھا بھائی تھا، دوست تھا۔ اس کا لکھا ہوا ایک کلام، اس کے چند اشعار آپ تماموں کی سماعتوں کی نظر، دعا آپ اس کے لیے بھی کیجیے گا، ہمارے لیے بھی کیجیے گا، تمام امت محمدی تمام امت محمدیہ کے لیے کیجیے گا کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل، اپنا کرم فرمائے۔ دعا میں دعائیہ کلام ہے، اس میں شامل ہو جائے، نہ جانے کس کی آمین قبول ہو جائے اور کس کے بیڑے پار ہو جائیں، اور ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں۔ یہ رو رو کے ہر دم کریں ہم دعائیں، یہ رو رو کے ہر دم کریں ہم دعائیں، مدینے کے داتا مدینے بلائے، یہ رو رو کے ہر دم کریں ہم دعائیں، تم ہی جانے رحمت، تم ہی جان جانا، تم ہی جان رحمت، تم ہی جان جانا، کرم ہو کرم شہنشاہ زمانہ، گناہ گار ہیں ہمیں بخشوائے، یہ رو رو کے ہر دم کریں ہم دعائیں، یہ آنسو ہمارے صدا دے رہے ہیں، یہ آنسو ہمارے صدا دے رہے ہیں، سبھی حال دل اب تمہیں کہہ رہے ہیں، گناہ گار ہیں ہمیں بخشوائے، یہ رو رو کے ہر دم کریں ہم دعائیں۔ مرحبا